سے کام نہیں چلتا، بڑی اسٹرانگ حدیث ہونی چاہیے۔ خیر، متوکل عباسی جیسا ظالم جس نے خود 10th امام پر بھی اتنے ظلم کیے۔ بھائی متوکل کا ہی تو واقعہ ہے نا کہ سامرہ، جو لوگ ابھی ریسنٹ اسی جولائی کے مہینے میں اسی اگست کے اندر عراق سے ہو کے آئے ہیں، یا اگر کوئی زیارت کے لیے گیا ہے اور آپ کا اس سے ٹیلی فون سے کانٹیکٹ ہو، اسے پوچھئے گا کہ اس وقت وہاں کتنی گرمی، 55 اور 56 ٹیمپریچر وہاں پہ اس وقت چل رہا، اور متوکل نے اس گرمی میں 10ویں امام کو اپنی سواری کے آگے پیدل چلایا تھا۔ یا آپ 10ویں امام کے شہادت کی مجلس میں سنتے ہیں، وہ خود سواری میں بیٹھا ہے، اوپر ایسے امبریلا لگی، 2 غلام کھڑے ہوئے فین کو یا پنکھے کو ہلا رہے ہیں، اور 10th امام کو ننگے سر ننگے پیر دھوپ کے اندر اپنی سواری کے آگے دوڑنے کا آرڈر دیا جا رہا۔ یا ایک میرا چوتھا امام کوفے اور شام کے بازاروں میں قافلے کے آگے پیدل چلا ہے، یا ایک ہمارا 10th امام متوکل جیسے ظالم کی سواری کے آگے۔ مگر 10th امام پر خود بھی ظلم کیا، اور 10th امام کے دادا آقا حسین کے روضے پہ ظلم کیا، لیکن جب بیمار ہوا، جب مصیبت میں آیا، جب مشکل میں آیا اور ماں نے کانٹیکٹ کیا تو 10ویں امام نے خاص دوا اس کو بتائی۔ دعا نہیں، ایک دوا کہ یہ 4-5 انگریڈینٹ لو، اس کو ملاؤ، اس طرح سے اپنے بیٹے کی باڈی پہ ایز اے کریم یا آنٹیمنٹ لگاؤ۔ ہم تو اتنے ایروگینٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے خلاف ایک چھوٹی سی بات کر دے، زندگی بھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے نالائق شیعہ ہوتے ہیں کہ اپنی ول میں لکھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو ہمارے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ دعا سلام بند ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی اگر سامنے والے نے کی، غلطی کی ہے، کئی جگہ تو اس نے غلطی بھی نہیں کی ہوتی، ہم ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور 10th امام ہے کہ اتنے ظالم کو، جو اہل بیت کا اتنا بڑا ظالم تھا، متوکل کی بات آ گئی ہے تو 2 جملے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا ظالم، یہ وہ اونلی ظالم ہے اس زمانے کا۔ یہ تو یزید بھی اتنا نہ کر سکا کہ جو شہزادی فاطمہ کی انسلٹ کرتا تھا بھرے دربار میں، اور ایسے ایسے ایلیگیشن شہزادی فاطمہ پہ، ورنہ مولا علی کے خلاف تو لوگوں نے بہت کہا، آقا حسین کے خلاف تو بہت کہا، آقا حسن کے خلاف تو بہت کہا، لیکن کسی دشمن اہل بیت میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ شہزادی رسول کی بیٹی ان کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ متوکل تھا بھرے دربار میں، یہاں تک کہ اس کا بیٹا برداشت نہ کر سکے۔ وہ کون سا مومن ہے؟ مومن نہیں ہے، ویسے ہی ہے، لیکن شہزادی کی شان میں یہ گستاخی، یہ توہین۔ تمام علماء سے فتویٰ لیا، لوگوں نے کہا اب یہ لمٹ کراس کر گیا اور متوکل کو قتل کرنا واجب۔ وہ 10th امام کے پاس بھی گیا آخر میں، کیونکہ اس کو تو شیور تھا کہ سب سے پہلے متوکل کے قتل کا فتویٰ تو 10th امام دیں گے، ان کی اپنی دادی کی توہین کی جا رہی۔ 10th امام نے حکم تو دیا، دیکھیں امام معصوم فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ مجتہد دیتا ہے جس میں غلط ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو امام معصوم نے حکم دیا کہ یہ قتل واجب ہے، لیکن خبردار تم اپنے باپ کو قتل نہ کرنا، کیونکہ باپ اگر متوکل جیسا بھی کیوں نہ ہو، بیٹے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا تو اللہ تمہیں بھی بہت جلدی موت دے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، 6 مہینے میں خود بھی مارا گیا، لیکن ہسٹری پڑھنے کا آج میرا ارادہ نہیں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ والدین کے اسٹیٹس کو پہچانیے۔